بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ حدیث امام ترمذی ابو داود نے روایت کی کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بعد بتایا کہ یہ سائل حضرت جبریل ہیں، جبکہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو واپس بلاؤ۔ جب وہ گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان احادیث میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے بارے میں بظاہر تعارض ہے کہ جس کی تطبیق اس طرح ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مجلس سے اٹھ کر چلے گئے ہوں گے اور اس وقت آپ کو اس کی خبر حاصل نہیں ہو سکی ہوگی، جبکہ دیگر موجودہ صحابہ کرام کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ پھر 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر معلوم ہوئی اور لہٰذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ تو عزیزان یہ احتشام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، جس طرح کوئی چھت 5 ستونوں پر کھڑی کر دی جائے، اس کے 5 ستونوں میں سے ایک کو گرا دیا جائے تو چھت جو ہے وہ دھڑم سے نیچے گر جائے گی، اسی طرح اسلام بھی ایک چھت کی طرح ہے اور مذکورہ 5 ارکان اس کے ستونوں کی مثل ہیں۔ اگر کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دیا جائے تو اسلام کی چھت باقی نہیں رہے گی اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ان ارکان کو زبان سے ان ارکان کا اقرار کرنا اسلام ہے، ان کی دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے۔ ان 5 مذکورہ ارکان پر عمل کرنے والا کامل ایمان ہے اور ان کو ترک کرنے والا ناقص ایمان ہے، اور ان کا انکار کرنے والا نفس ایمان سے خارج یعنی کافر ہے۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اسلام کی بنیاد کہا گیا جبکہ باقی ارکان کا ذکر نہیں ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بلند و بالا عمارت کی بنیاد ستونوں پر قائم ہوتی ہے، ستونوں پر کھڑا کر دینے کے بعد اس کی زیب و زینت، حسن و آرائش کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے اس کی در و دیوار کو نقش و نگار کیا جاتا ہے، اس کی کھڑکی، دروازے اور پینٹ و آرائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح اس عمارت کے ستون اس کی بنیاد بن گئے ہیں، اسی طرح اس عمارت کی نقش و نگار، اس کی زیب و زینت، اس کی شان و شوکت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح مذکورہ بالا 5 ارکان اسلام کی بنیاد ہیں اور اس پر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے اس عمارت کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے باقی ارکان مثلا فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اس عمارت کے نقش و نگار، حسن و زیبائش کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ 5 ارکان اسلام کی عمارت کو مضبوط کرتے ہیں، باقی تمام ارکان اس کے حسن و زیبائش کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اب ایک اور سوال جو ہو رہا ہے کہ اب ایک اور سوال جو یہاں پر کیا جاتا ہے کہ جی اگر اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں تو پھر ان میں جہاد کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھی اعتراض یہاں پر کیا جاتا ہے کہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ جہاد بھی اسلام کا ایک رکن ہے اور عظیم رکن ہے، کوئی عام رکن نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان ارکان کو ذکر کیا گیا ہے جو ہر حال میں فرض عین ہوں۔ نماز دن بھر میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ ہر سال ماہ رمضان میں فرض عین ہے، زکوٰۃ ہر سال صاحب نصاب پر فرض عین ہے، حج کا مہینہ بھی ہر سال متوجہ ہوتا ہے،
اور صاحب استطاعت پر فرض عین ہے، لیکن جہاد اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جو ہر حال میں فرض عین نہیں، بلکہ یہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب کفار کسی اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہو جائیں، کیونکہ عام حالات میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، نہ کہ فرض عین ہے، اس لیے جہاد کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انسان کی اقسام، مومن کی اقسام کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔